بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور جمعے ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن وہ نیک ساتھ کون سی ہے کہ جس وقت مسلمان بندے کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب عیار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے توریت کی روایتیں سنائی، میں نے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے، کہ اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے تو اللہ تعالیٰ اسے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب احبار میں نے کہا کہ سال میں ایسا ایک دن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بلکہ ہر جمعے میں ہے۔ کعب نے توریت پڑھ کر کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا اور کعب احبار کی ملاقات اور جمعے کے بارے میں ان سے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ کعب نے کہا تھا یہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا۔ میں نے کہا، پھر کعب نے توریت پڑھ کر کہا کہ بلکہ وہ سات ہر جمعے میں ہے۔ فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے وہ یہ کون سی ساعت ہے؟ میں نے کہا، مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو۔ فرمایا جمعے کے دن کی پچھلی ساعت ہے۔ میں نے کہا، پچھلی ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اس وقت اسے پائے اور وہ وقت نماز کا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے؟ میں نے کہا، ہاں فرمایا تو ہے۔ کہا تو وہ یہی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعے کے دن بغیر مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ اجمعین کے بدنوں کو کھائے. پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ قاف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 عمل ایسے ہیں جو شخص ان میں سے ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا. مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، نماز جمعہ پڑھنا، غلام آزاد کرنا. اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام اعمال یقیناً جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ممکن ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جمعے کی شب کو عشاء کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنتوں کے بعد 10 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ معوذتین پڑھے، پھر سلام کے بعد وطر پڑھے اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے تو گویا اس نے شب قدر میں شب بیداری کی اور اس شب کو درود شریف بکثرت پڑھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جمعے کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور تو گویا 12 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا. حضرت جو کوئی جمعے کے دن 4 رکعت نماز نفل نماز ایک سلام سے جس وقت چاہے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے تو نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت شدہ نمازوں کو، اس کی فوت شدہ نمازوں کا جن کی تعداد کا علم معلوم نہ ہو کفارہ کرے گا. جمعۃ المبارک کے دن چاشت اور اشراق کی نمازوں کے پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی 4 رکعت پڑھے اس کو جنت میں 400 درجے عطا ہوں گے اور اگر 8 رکعت پڑھے تو اس کے 800 درجے بلند کیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر 12 رکعت پڑھے تو 1200 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1200 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور جو شخص ظہر عصر کے درمیان 2 رکعت پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، پھر سلام کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو یہ شخص نہ مرے گا جب تک اپنے پروردگار کو خواب میں نہ دیکھے گا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. گھر میں رہیے، محفوظ رہیے اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن. چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں. دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن.